all that scratching is making me itch. دوستو، آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کریں گے وہ شخص ایک عام سے درزی سے لاہور شہر کا ڈان کیسے بنا۔ اس شخص نے کس وجوہات سے خواجہ سعد رفیق کو اغوا کیا اور اغوا کر کے خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کیا کیا۔ اس شخص کے خلاف 24 قتل کے مقدمات درج تھے اور تقریباً 231 کے قریب دیگر مقدمات درج تھے۔ اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ سن 1951 کی بات ہے کہ لاہور کی سرزمین میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو پیشے کے لحاظ سے درزی تھا۔ اس شخص کا نام مشتاق ڈوگر تھا جو کہ بعد میں مشتاقی ڈوگر کے نام سے مشہور ہوا۔ مشتاق ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور درزی کا کام کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ پھر ایک دن مشتاق ڈوگر کی ماں بیمار ہو گئی اور ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ پھر مشتاق نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک بینک میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اس دوست کا نام عارف عرف افی تھا۔ بینک میں چوری انہوں نے کامیابی سے کر لی، مگر مزاحمت میں انہوں نے گارڈز اور بینک مینیجر کو قتل کر دیا اور تقریباً 30 لاکھ روپے کی چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اس وقت کی اچھی خاصی قیمت بنتی تھی، مگر وقت کا ستم تو دیکھیے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مشتاقی ڈوگر اپنی ماں کو بچا نہ سکا اور پھر وہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پولیس نے اسے فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ پھر اس کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہوئی، مگر ہوا کچھ یوں کہ اس کے خلاف کسی نے گواہی نہیں دی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر بیٹھ چکا تھا اور شاید اسی وجہ سے کوئی بھی بینک سٹاف کا ممبر اس کے خلاف گواہی نہ دے سکا۔ گواہی نہ ہونے کی صورت میں عدالت نے اسے رہا کر دیا۔ جیل سے رہا ہو کر مشتاق عرف مشتاقی ڈوگر نے دوبارہ چوری ڈکیتی شروع کر دی، مگر اس کے ساتھ وہ اغوا کی کارروائیاں بھی کرتا گیا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ایم پی اے ملک اشرف اور ایک سابق ڈی پی او فیصل کو اغوا کر لیا اور یہ اس نے ان کے مخالفین کے کہنے پر کیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد مشتاقی ڈوگر کو بہت شہرت ملی، جس کے بعد مشتاقی ڈوگر کے نام سے جاننے لگا۔ اس کے بعد لاہور کے دو بڑے کرمنل گروپ بھٹی گروپ اور کھوکھر گروپ نے بھی بھٹی گروپ اور کھوکھر گروپ نے ڈوگر گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس طرح مشتاق لاہور کا نمبر 1 ڈان بن گیا۔ سن 1995 میں لاہور میں منشیات فروشی کا اچھا خاصا زور تھا اور تمام منشیات کی سپلائی مشتاقی ڈوگر کے بندے کیا کرتے تھے اور اسی طرح مشتاقی ڈوگر ایک جانی مانی شخصیت بن چکا تھا۔ اس کے پولیس سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ پولیس والوں کو مشتاقی ڈوگر اچھا خاصا معاوضہ دیا کرتا تھا۔ سن 1996 میں گلبرگ کے ایک ایس پی افضل نے مشتاقی ڈوگر کا تمام منشیاتی سامان اپنے قبضے میں لے لیا اور مشتاق عرف مشتاقی ڈوگر کی دھمکی کے باوجود اسے واپس نہ دیا۔ پھر مشتاقی ڈوگر نے اس ایس پی کو بھی قتل کروا دیا۔ ایس پی کے قتل کا مقدمہ بھی مشتاقی ڈوگر کو کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ مشتاق عرف مشتاقی ڈوگر کو سیاسی سپورٹ بھی حاصل تھی اور کہا جاتا ہے کہ مشتاقی ڈوگر سیاستدانوں کے ناجائز کاموں میں ان کی مدد کیا کرتا تھا، جن میں سے سہر فہرست ہیں زمینی قبضے وغیرہ۔ ایک دفعہ مشتاقی ڈوگر نے
مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کو اغوا کر کے اس پر بہت ظلم بھی کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کو مشتاق ڈوگر نے لوہے کی سلاحوں سے مارا تھا، اور آج بھی خواجہ سعد رفیق کی پس پر ان سلاحوں کے نشان موجود ہیں، اور یہ سب کچھ مشتاق ڈوگر نے خواجہ سعد کے مخالفین کے کہنے پر کیا، اور اس کی بھاری رقم وصول کی جو کہ تقریباً 50 لاکھ روپے تھی۔ مگر اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور خواجہ سعد رفیق کی ماں اس وقت صوبائی وزیر خزانہ تھی۔ اس طرح مخالفین میں مشتاق ڈوگر کے خلاف بہت سے مقدمے بن گئے جو کہ ماضی میں کبھی نہ بن سکے، اور اسی طرح مشتاق ڈوگر کے سیاسی تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے تھے۔ پھر مشتاق ڈوگر کو مجبوراً فرار ہونا پڑا اور اس نے دبئی میں جا کر رہائش لے لی۔ سن 1997 میں لاہور کے ایک اور بڑے گروپ بٹ گروپ نے مشتاق ڈوگر سے مخالفت میں اس کے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر مشتاق ڈوگر کو خفیہ طریقے سے ملک میں واپس آنا پڑا، اور بٹ گروپ کے تقریباً 8 افراد کو مشتاق ڈوگر نے قتل کروا دیا اور 3 سال تک یہی چھپا رہا۔ سن 1998 میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ خبریں دکھائی جانے لگی تھیں۔ سیاسی پریشر اور لوگوں کے پروٹیسٹ کے بعد پولیس نے مشتاق ڈوگر کے خلاف ایک آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران مشتاق ڈوگر نے اچانک پولیس پر دستی بم سے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں 4 پولیس والے ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس آپریشن میں مشتاق ڈوگر کو 2 گولیاں بھی لگی تھیں، مگر وہ زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد موجودہ حکومت نے مشتاق ڈوگر کی خبر دینے والے کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ مشتاق ڈوگر اس وقت اپنے دوست طارق کھوسہ کے ہاں چھپا ہوا تھا۔ طارق کھوسہ نے پیسے کی لالچ میں آ کر پولیس کو مشتاق ڈوگر کی خبر دے دی، جس کے بعد پولیس نے طارق کھوسہ کے ساتھ مل کر ایک خفیہ پلان بنایا اور اسے پکڑنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ طارق کھوسہ نے پلان کے مطابق مشتاق ڈوگر کو اپنے گھر رات کے کھانے میں مدعو کیا اور اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ پھر مقررہ وقت پر پولیس نے مشتاق ڈوگر کو گھیر لیا اور اسے نیند کی حالت میں قتل کر دیا۔ سن 2002 میں جمیل ٹالیہ، جو کہ مشتاق ڈوگر کا بچپن کا دوست تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا رائٹ ہینڈ بھی تھا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ مشتاق ڈوگر کے دوسرے تمام ساتھی بھی پولیس مقابلوں میں مارے جانے لگے اور کچھ ساتھی دوسرے ملک فرار ہو گئے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔